اندر ارشاد فرمایا ذرہم یأکلوا، میرے حبیب جو آپ کی باتوں کو نہیں مانتے، جو آپ کے قول کو نہیں مانتے، آپ کی ہدایات پہ نہیں چلنے والے، آپ کا اعتراف نہیں کرتے بلکہ انکار کرنے والے ہیں، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، انہیں اپنی کیفیت کے اندر چھوڑ دیجئے، اور یہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے، یاکلوا ویتمتعوا، کیونکہ ان کا مطمع نظر فقط یہ ہے کہ کھایا پیا اور کچھ ساز و سامان جوڑا اور بس، اس کے علاوہ انہیں زندگی کا شعور ہی نہیں ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں آئے کس لیے ہیں، اور یہ دنیا اور یہ کائنات ہمارے لیے کس انداز اور کس ضابطے سے بنائی گئی ہے، انہیں یہاں آنے کا بھی پتہ نہیں ہے، بس ان کی زندگی تو جانوروں کی طرح ہے، کھانا پینا اور خواہشات کے پیچھے لگنا، بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اور انہیں کرنے دیجئے وَيُلْهِمُ الْعَمَلِ، اور انہیں اپنی خواہشوں کے پیچھے خواہشوں مشغول رہنے دیجئے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، میرے حبیب یہ ان قریب جانیں گے اس طرز حیات کا نتیجہ کیا تھا، یہ خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہنا، دنیا کے مال و اسباب کو جمع کرتے رہنا اور آخرت کو بلا دینا، اپنی زندگی کے مقصد کو بلا دینا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ کتنی طویل زندگی پالیں گے، آخر کار جب بھی یہ پلٹ کے آئیں گے ان کے سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ ان قریب جان لیں گے کہ اس زندگی کا مقصد کیا تھا اور ہم یہاں آئے کس لیے تھے، پھر وہاں پہنچ کر زندگی کا ایک ایک لمحہ اور جو کچھ کمایا تھا اور جو کچھ دنیا میں کھایا تھا وہ سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا، سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کی عمر گھٹتی جاتی ہے، دو چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی عمر کم ہونے لگ جاتی ہے، اس کے بقیہ ایام کم رہ جاتے ہیں، فرمایا عمر تو کم ہوتی ہے لیکن دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں، دو چیزیں بڑھنے لگ جاتی ہیں، حضور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ عمر تو کم ہوتی ہے لیکن وہ بڑھ جاتی ہیں، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ایک تو عمر کا لمبا ہونا، انسان کے دل کے اندر تمنا جاگتی ہے کہ کاش مجھے اور 100 سال مل جائیں، کاش مجھے اور لمبی عمر مل جائے، ابھی جو 100 سال گزارے تھے وہ تو کم تھے، ابھی تو میں نے وقت گزارا ہی نہیں ہے، مجھے اور طویل عمر دے دی جائے۔ اور دوسری خواہش میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا وہ مال کی ہوس بڑھ جاتی ہے، مال جمع کرنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ خواہش ہو جاتی ہے، تمنا بڑھ جاتی کہ ابھی کچھ جمع تو نہیں کر سکا، ابھی کچھ میں بنا تو نہیں سکا، ابھی تو میں نے کچھ جوڑا ہی نہیں ہے، ابھی تو میں نے ذخیرہ ہی نہیں کیا ہے، فرمایا اس کی عمر کم ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ دو خواہشیں کہ عمر بھی لمبی مل جائے، مال و دولت بھی بے حساب مل جائے، فرمایا یہ خواہشیں بڑی ہونے لگ جاتی ہیں، یہ خواہشیں بڑھنے لگ جاتی ہیں، اور آخر کار ابن آدم کو قبر کی مٹی ہی ملا کرتی ہے، قبر کی مٹی کے سوا ملا کچھ نہیں کرتا۔ کتنے کتنے بڑے شہنشاہ آئے جو صبح و شام اپنی خواہشوں کو پالتے رہے، دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے اور تمنائیں کرتے رہے، لیکن انہیں ملا، خالی ہاتھ ہی آئے تھے، خالی ہاتھ ہی چل دیے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر 2 وادیاں سونے کی بھری ہوئی ہوں، اتنا مال و دولت ہو،
کوئی ایک صندوق باکس نہیں ہے، کوئی ایک تھوڑی سی جگہ نہیں ہے، فرمایا 2 وادیاں سونے کی بھری ہوئی ہوں تو ابن آدم تیسری کے پیچھے بھی دوڑنے لگ جاتا ہے۔ اس کی تمنا ہوتی ہے تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، ابھی تو 2 وادیوں سے میرا من بھرا نہیں ہے، میری ہوس ختم نہیں ہوئی ہے، مجھے ملا ہی کیا ہے۔ پھر وہ تیسری کے پیچھے دوڑتا ہے، فرمایا پھر اس ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرا کرتی ہے، قبر کی مٹی بھرا کرتی ہے۔ فرمایا پھر آخری نتیجہ انسان کا وہ قبر ہوتی ہے جہاں جا کے نہ مال و دولت کام آتا ہے، نہ خواہشیں کام آتی ہیں، نہ تمنائیں کبھی کام آتی ہیں، نہ آرزویں کبھی کام آتی ہیں، نہ خواہشیں کبھی کام آتی ہیں، نہ دل کے اندر مچلنے والے ارمان کبھی کام آتے ہیں۔ فرمایا یہ سارے ارمان، یہ ساری خواہشیں دنیا کے اندر رہ جاتی ہیں، کوئی ان خواہشوں کو پورا کر کے نہیں گیا ہے، اور ابن آدم کا آخری ٹھکانہ پھر قبر کی مٹی ہوا کرتی ہے۔ وہ قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرتی ہے۔ بندے تو نے بڑا کچھ کمایا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے زمین کی سطح کے اوپر 3 خطوط کھینچے، 3 لکیریں کھینچی الگ الگ، ایک تنکے کو لے کر، اور میرے آقا علیہ السلام سمجھانے لگ گئے اپنے غلاموں کو کہ یہ لائن، یہ دوسری لائن اور یہ تیسری لائن، فرمایا یہ میں نے کیوں کھینچی ہیں؟ حضور آپ جانتے، فرمایا سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح کے 3 الگ الگ خط کھینچے ہیں۔ فرمایا یہاں یہ انسان ابن آدم کھڑا ہے، اور فرمایا یہاں پہ اس کی خواہشیں ہیں، کتنے منصوبے اور پلان کے بنا رکھی ہیں، کتنے ارادے بنا رکھے ہیں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ فرمایا ابن آدم یہاں کھڑا ہو کر اپنی ان خواہشات تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ان خواہشوں کو پالوں، اپنے یہ منصوبے پورے کر لوں۔ اور فرمایا یہ جو درمیان والا خط ہے، یہ درمیان والا جو خط ہے، فرمایا یہ موت کھڑی ہے، یہ درمیان میں موت کھڑی ہے، جو موت اس ابن آدم کو، انسان کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی ہے۔ بندہ تو صبح و شام اپنے ذہن کو لڑا رہا ہوتا ہے، اپنے زاویے کو لیے بنا رہا ہوتا ہے، اپنے منصوبے کر رہا ہوتا ہے، اور درمیان میں فرمایا وہ موت کا نمائندہ کھڑا ہے، موت کا وہ نمائندہ کھڑا ہے، وہ آگے جانے دیتا نہیں ہے۔ جب بندہ اس طرف سفر